اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا عمل لے کر حاضر ہوں۔ یہ عمل سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ انہوں نے بے شمار مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ان کو نصیب ہوئی ہے، اور ان کا بہت زبردست یہ عمل ہے۔ بے شمار لوگوں نے اس عمل کو پڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو محترم سامعین کرام، یہ عمل مختصر بھی ہے، اور اس عمل کو، اس وظیفے کو ہر آدمی پڑھ سکتا ہے۔ جو قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا آدمی وہ بھی اس کو آسانی سے پڑھ سکتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر سکتا ہے۔ یہ بھی مجرب ترین وظیفہ ہے۔ سلسلہ چشتیہ کے بے شمار لوگوں نے اس عمل کو کیا، اور حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ کو لاکھوں دعائیں دے رہے ہیں۔ یہ اتنا زبردست وظیفہ ہے۔ تو سامعین کرام، سب سے پہلے جس بندے نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ سارا دن وضو میں رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل جان سے عاشق ہو۔ جب کوئی عشق میں غرق ہو کر اس کو پڑھتا ہے نا، تو پہلے دن ہی اس کو زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو پھر 3 دن کرنا پڑتا ہے۔ سلسلہ چشتیہ کے خصوصاً لوگ متوجہ ہوں، کیونکہ یہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ کا ایک خاص عمل ہے۔ تو سامعین کرام، اس وظیفے کے لیے ہر وقت وضو رکھنا ضروری ہے۔ تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس طرح کرنا ہے کہ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرنا ہے۔ جو بھی آپ کو قرآن پاک سے یاد ہے ان 2 رکعتوں میں پڑھیں، یا سورہ اخلاص پڑھ لیں دونوں رکعتوں میں 11 مرتبہ۔ تو سلام کے بعد آپ نے شمال کی جانب منہ کرنا ہے، 2 زانو بیٹھنا ہے۔ 2 زانو بیٹھ کر جس طرح تشہد کی حالت میں، یعنی التحیات للہ والصلوات جس وقت بندہ پڑھتا ہے اس حالت میں ہو کر آپ نے پڑھنا ہے۔ شمال کی جانب منہ کر کے آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ آنکھیں بند کر کے تصور کرنا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے بیٹھا ہوں، اور آپ سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزار میرے سامنے ہے، اور میں آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے اس طرح کرنا ہے، آنکھیں بند کر کے خوشبو آپ نے لگائی ہو، خوشبو میں عطر استعمال کریں، عطر گلاب کریں یا موتیا کر لیں،
مگر الکوہل والی خوشبو نہ ہو۔ تو محترم سامعین کرام، جب آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ تصور جما لینا ہے۔ تصور جمانے کے بعد آپ نے یہ سلام پڑھنا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، گڑ گڑا کر آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے دوسرا سلام پڑھنا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، یہ بھی آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے تیسرا سلام پڑھنا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یہ بھی 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، یہ آپ پڑھتے پڑھتے سو جانا ہے۔ اس کا شمار آپ نے نہیں کرنا، اس کی تعداد کوئی نہیں، آپ نے اتنا پڑھنا ہے کہ آپ کے اوپر نیند غالب ہو جائے اور آپ اسی جگہ پر سو جائیں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ نے دلی محبت رکھی ہوئی ہے تو یہ عمل ایسا ہے کہ پہلی رات ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اگر پہلی رات آپ نے دل میں کوئی خیال آ گیا ہے، ذہن میں کوئی خیال آ گیا ہے، تو آپ کا عشق کمزور ہے تو دوسری رات کریں، اسی طرح یہ تیسری رات بھی کریں۔ یہ 3 دن کا صرف عمل ہے۔ تو ترتیب وار یہ سلام پڑھنے آپ نے، پہلا سلام آپ نے پڑھنا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، دوسرا پڑھنا ہے آپ نے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، تیسرا آپ نے پڑھنا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یہ 313 مرتبہ۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا محمد، تو یہ آپ نے شمار نہیں کرنا، اس کو آپ پڑھتے پڑھتے اسی جگہ سو جائیں۔ تو سامعین کرام، یہ سلسلہ چشتیہ کا خاص عمل ہے، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا آزمودہ ہے۔ آپ نے ایک وقت میں ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے کوئی ایسی رات نہیں ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب نہ ہوتی ہو۔ تو سامعین کرام، یہ بہت بڑا مجرب وظیفہ ہے، آپ ایک مرتبہ کر کے دیکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ اس عمل کو بالکل دل میں ایسے سما لیں گے کہ میری جان جائے تو بے شک چلی جائے، میں یہ عمل نہیں چھوڑ سکتا، اس میں اتنے فوائد ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت حاصل ہو جائے تو پھر اور دنیا سے کیا حاصل کرنے کی کوئی خواہش رہ جاتی ہے؟ پھر آدمی دنیا جہان سب چھوڑ دیتا ہے کہ مجھے تو یہی چاہیے، جس کے لیے میں اس دنیا پہ آیا تھا وہ مجھے مل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے تو یہ تو دین دنیا سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بہت، جتنی بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ بڑی دولت ہے، بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے تو ہر آدمی چاہتا ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ مجھے زیارت نصیب ہو۔ تو میں مشورہ دیتا ہوں کہ یہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ والا عمل کریں تو انشاءاللہ آپ ضرور فیض یاب ہوں گے، آپ کو ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔